تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ رکوع میں یعنی سورہ نور کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسداد زنا، بے حیائی، بدکاری کو بے حیائی اور بدکاری سے متعلق 3 قوانین دیے تھے. پہلا حد زنا، دوسرا پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے والوں کو حد قذف، اور تیسرا جو قانون تھا وہ میاں بیوی کے درمیان لعان کا تھا کہ اگر شوہر بیوی کے اوپر الزام لگا دے زنا کا اور اس کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، نہ بیوی اس کا اقرار کرے اور معاملہ عدالت چلا جائے، تو ہر ایک 5 شہادتیں دے کے اس کے بعد دونوں کے درمیان قاضی تفریق کر دے گا یا شوہر طلاق دے دے گا، اور قاضی کی تفریق بھی طلاق بائن کے حکم میں ہوگی. تفریق کے بعد جدائی کے بعد وہ ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکیں گے. یہ تو گزشتہ رکوع میں 3 قوانین تاکہ بدکاری، بے حیائی کا انسداد ہو، روک تھام ہو. آج کی آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا ذکر ہے، صفائی کا ذکر ہے، اس تہمت سے جو منافقین نے لگائی تھی، اور پھر اس کو رئیس المنافقین نے خوب پھیلایا اور بعض سادہ لوگ مسلمانوں کو ورغلا کر ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا. میں نے شاید پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بنو المصطلق یہ ایک وسیع قبیلہ تھا، پھیلا ہوا وسیع قبیلہ تھا، بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، لیکن دین اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف منصوبوں میں، کارروائیوں میں یہ مصروف رہتے تھے. جب ان کی اسلام دشمنی حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور ان کی کارروائیاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جہاں بھی سفر پہ جاتے تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لیتے. رب کی طرف سے تو آپ کے لیے عدل ضروری نہیں تھا، برابری، بیویوں کے درمیان برابری، عدل سے مراد بیویوں کے درمیان برابری، یہ ضروری نہیں تھا. لیکن آپ پھر بھی تاکہ کسی بیوی کے دل میں تکبر نہ پیدا ہو، کوئی بیوی ناراض نہ ہو، اس کی
دل شکنی نہ ہو، تو آپ جس بیوی کو جب بیویوں کو لے جاتے انتخاب کے لیے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلا تو اس کو ساتھ لے جاتے۔ اس سفر میں جو قرآن اندازی کی تو نام نکلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ کسی آدمی کی کئی بیویاں ہوں تو اس پہ بیویوں کے درمیان برابری کرنا، ان کے پاس رہنے میں اور ان کو خرچہ دینے میں برابری کرنا یہ فرض ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنا تھے، آپ پہ یہ برابری فرض نہیں تھی، لیکن آپ پھر بھی پوری طرح برابری کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو دل کا میلان زیادہ تھا، اس پہ بھی جو غیر اختیاری چیز ہے کہ کسی بیوی سے زیادہ محبت ہو، اس کی صفات کی وجہ سے زیادہ محبت ہو، تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن آپ اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو فرماتے اللہ جو میرے اختیار میں ہے اس پہ تو مجھے آپ پکڑے اگر میں کوتاہی کروں، لیکن جو چیز دلی محبت میرے اختیار میں نہیں، دلی میلان اور دلی محبت، اس پہ آپ مجھے نہ پکڑیں۔ تو بہرحال آپ پھر بھی برابری کرتے تھے۔ یہ جب غزوے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو قرآن اندازی کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام چل پڑے۔ اچھا، ہمیشہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں پہ ابتلا آئی ہے تو اللہ نے اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کو کوئی سہولت دی۔ اس سفر پہ جاتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مسلمانوں نے تو ہار گم ہو گیا۔ اب اس کو تلاش کرتے رہے، نہ مل سکا، اور بعد میں جب قافلہ جانے لگا تو اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا، جس اونٹ سے اونٹی پہ آپ سوار ہوتی تھی اس کے نیچے پڑا تھا۔ لیکن یہاں مسلمانوں کو یہ جو پریشانی لاحق ہوئی، اور اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ ہار کسی سے مانگ کے عاریتاً لائی تھی۔ پرانے زمانے میں تو اس قدر وافر مقدار میں نہ کپڑے ملتے تھے اور نہ یہ دوسری چیزیں ملتی تھیں۔ جیسے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک جوڑا تھا جو میں نے کسی شادی بیاہ کے لیے خریدا تھا، وہ پھر مدینے میں جتنی شادیاں ہوتی تھی اس میں وہ استعمال ہوتا تھا۔ آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ 20 اور 50 جوڑے ہوں، تو بہرحال ہار بھی کسی سے مانگ کے لائی تھی، تو میرا وہ گم ہو گیا، کسی کی امانت تھی، اور صحابہ کرام کو تو امانت کی بڑی فکر تھی، اس کی وجہ سے پھر گھرانے صدیق کو پریشانی لاحق ہوئی۔ تو اور پھر لوگوں کے پاس وضو کا پانی ختم ہوا، استعمال کا پانی ختم ہوا، یہاں تک کہ وضو کا پانی بھی نہیں رہا۔ تو اللہ نے اس پریشانی کی وجہ سے یہ سہولت دی کہ تیمم کا حکم نازل ہو، اور یہ سہولت امت کو قیامت تک ملی کہ جہاں کہیں پانی نہ ملے تو اس کے متبادل تم وضو والا کب مٹی سے لو، مٹی اور پتھر یہ تو ہر جگہ ہی چیزیں مل جاتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کو چند خصوصیات ملی ہے جو اور امتوں کو نہیں ملی، اور میں سے یہ وضو والی بات، غنیمت حلال ہونے والی بات، قربانی کا گوشت کا سکنے والی سہولت، اور اس طرح پوری کی پوری روئے زمین پہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز جو ہے نا جائز ہونے کی سہولت۔ تو بار یہ ایک سہولت ملی تیمم۔ پھر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پھر معاملہ کیا پیش آیا کہ جب قافلہ کوچ کرنے لگتا، جانے کا وقت ہوتا تو پہلے کے اعلان ہوتا پہلے سے، تاکہ اگر کسی نے کوئی ضرورت پوری کرنی ہے تو یہاں ضرورت پوری کر لے۔ صحرا میں، جنگل میں اسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں بھی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے، ضرورت پوری کر لے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان سنا تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئی، اور ہمارے قافلے میں جہاں بعض خواتین تھیں وہاں مرد بھی تھے، تو آپ نے چاہا کہ میں ذرا دور جاؤں تاکہ قافلے سے دور
رہوں اور اس طرح جو ہے قضاء حاجت میں کروں کہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو آپ دور گئی، دور نکل گئی. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ خود بتا رہی ہے کہ اس وقت ہمیں خوراک نہیں ملتی تھی یا بہت کم ملتی تھی، بہت کم. اس کی وجہ سے جسم میرا بالکل ہلکا تھا. تو جو لوگ میری اونٹنی پہ مامور تھے کہ وہ میری اونٹنی کے ہودج کو اٹھا کے اونٹنی پہ رکھے، انہوں نے وہ اٹھایا، اونٹنی پہ رکھا، لیکن میرا ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے، جسم کے ہلکے پھلکے ہونے کی وجہ سے انہوں نے محسوس نہیں کیا، ان کو محسوس نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں موجود نہیں. چنانچہ انہوں نے وہ رکھا اور قافلہ چل پڑا. میں جب واپس آئی میں نے دیکھا تو وہاں قافلے کی جگہ کوئی موجود نہیں. میں بڑی پریشان ہوئی. پھر میں نے، اللہ نے مجھے یہ سمجھ دی کہ اسی جگہ بیٹھ جاؤں. ممکن ہے میرے کجاوے کو دیکھ کے جب اس میں نہیں پائی جاؤں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو یا کسی کو بھیجے گا یہاں پہ، تو میرے پیچھے کوئی آئے گا تو آگے پیچھے جاؤں گی تو شاید پھر کوئی پریشانی والی حالت پیدا ہو جائے. تو اسی جگہ بیٹھ گئی. بعض روایت میں لیٹ گئی تو پھر نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی ان کی. تو زہر سفر بھی کر چکی تھی، اور پھر زہر سفر اور پھر جاری سفر میں پھر نیند کے موقع کہاں ملتے. تھوڑی دیر کے لیے کرتی ہے آرام کے لیے کہیں پڑاؤ ڈالتے، تو اس میں دیگر بھی حاجات پوری کرتے تھے. پورا موقع آرام کا نہیں ملتا، تو آنکھ لگ گئی. ان میں حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ، ان کی ڈپٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی تھی کہ تم قافلے سے 2-3 میل بعد پیچھے چلایا کرو، تاکہ اگر قافلے سے کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا کے لایا کرو. وہ جب آئے اونٹی پہ، انہوں نے دیکھا کوئی انسان سو رہا ہے. قریب جا کے دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی. خود کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتی ہے کہ پردہ نازل ہونے سے پہلے میں نے ان کو دیکھ لیا تھا. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. جو مومن کا شیو ہے اس کو اسی وقت پہنچے، تو قرآن بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کلمات کے استرجاع جس کو کہتے ہیں عربی میں، تو اس پر عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی. تو پھر انہوں نے اونٹ بٹھایا، خود پیچھے ہٹ گئے، اونٹ بٹھایا، اور حضرت عائشہ اونٹنی بٹھائی، اونٹنی تھی، اونٹنی بٹھائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کے اگلے پاؤں پہ، ٹانگ پہ پیر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی. اور دونوں نے کوئی بات چیت نہیں کی. جب اونٹنی اٹھی تو آپ نے اونٹنی کی مہار اور رسی پکڑی اور چل پڑے. اب اونٹنی کی رسی ہاتھ میں لے کے آگے وہ جا رہے، پیچھے اونٹنی پہ حضرت عائشہ صدیقہ جا رہی، یہاں تک کہ دوپہر کے بغیر یہ قافلے کو جا پہنچے. ادھر جو عبداللہ بن ابی نے دیکھا، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا اس کو موقع لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا، صحابہ کو پریشان کرنے کا، اہل بیت کو پریشان کرنے کا، اور صدیق اکبر کو پریشان کرنے کا. اس نے اس بات کو پھر خوب اچھالا اور خوب پروپیگنڈا کیا. یہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے، اس کو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار کے طور پر انسان استعمال کرتے رہے. یہاں تک کہ 2 سلطنتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرتی ہیں، 2 پارٹیاں بھی. جیسے آج کل ہمارے ملک میں دیکھیں، ایک پارٹی جب آتی ہے تو سارا کا سارا پروپیگنڈے کے ذریعے پچھلی پارٹی پہ اور حکومت پہ وہ سارا جو ہے نا وہ کیچڑ وہ ڈالتی ہے کہ اسی نے ایسا کیا، اسی نے ایسا کیا ہے. تو ایسا ہی، اور پھر خاص کر جنگ کے موقع پر اس پروپیگنڈے کے ہتھیار کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. بہرحال اس نے بھی اس ہتھیار کو استعمال کیا، منافقین کے سردار نے، عبداللہ بن ابی نے، اور کچھ سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی ورغلایا. چنانچہ حدیث میں 3 مخلص اور سادہ لوگ مسلمانوں کا ذکر آتا ہے، 2 مرد اور 1 عورت، کہ وہ اس کے پروپیگنڈے کے شکار ہوئے، اور وہ بھی جو ہے نا اس بات کے پھیلانے میں اس کے ساتھ شریک رہے. ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ،
جو مشہور شاعر ہے، اور ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابوبکر صدیق ان کے بانجے ہیں، خالزاد بہن کے بیٹے بانجے ہیں، اور عورتوں میں سے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کی بہن، رسول اللہ کی سالی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس کے ورغلانے سے ہی بھی اس میں مبتلا ہوئے، اور بعضوں نے خاموشی اختیار کی، بعض شک میں پڑے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے تک آپ بھی پریشان رہے، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان رہی، اور حضرت صدیق اکبر یہ پریشان رہے، اور مخلص صحابہ جو اس میں ملوث نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اور بہت سارے اس کی تردید بھی کی تھی، تو ان کو اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ آخر کار میں مختصر کر رہا ہوں، ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے 2 رکوع اور 16 آیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات بنا دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے تو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں ضرور میری برات جو ہے نا وہ بھیجیں گے، میری برات، اور میری صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کریں گے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ بتا دیں گے، خواب میں دکھلا دیں گے کہ یہ سچی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری صفائی کے لیے قرآن بنا کر بھیجے گا، جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا، انعام تھا، احسان تھا کہ اس نے قرآن بنا کے میری صفائی کی، جس کی قیامت تک صفائی ہوتی رہے گی۔ اور اس طرح ان کا اعزاز، صفوان کا اعزاز، اہل بیت کا اعزاز، صدیق اکبر کا اعزاز، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے نا، یہاں علماء نقطہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ فوراً قذف والا قانون تو موجود تھا، حد قذف والا وہ تو موجود تھا، آپ ان سے گواہی مانگتے، اور گواہ ان کے پاس کہاں تھے تو ان کو پھر حد قذف لگائی جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس کی وجہ آپ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، آپ کو پتہ تھا کہ اگر فوراً میں اس قانون پہ عمل کر لوں تو ممکن ہے بعض ضعیف الایمان مسلمان کچھ کہہ دیں کہ دیکھیں جب اپنے گھر کا معاملہ پیش آیا، گھر کا، تو لوگوں کو دبانے کے لیے کس طرح ان کو کمروں پر پیٹا اور بات کو دبا دیا۔ تو ظاہر ہے کوئی زبان سے اگر اس طرح کہتا یا کسی کے دل میں یہ بات آتی تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کسی کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اور بہت سارے معلّہ فتح القلوب لوگ بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کے پیسے بھی دیتے تھے، مال غنیمت میں ان کا حصہ کرتے تھے، تاکہ ان کا دل مانوس ہو کہ مائل ہو کہ دین اسلام کی طرف آ جائے، تو ایسے لوگ بدظن ہو کے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے انتظار کیا کہ میرا رب کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد میں پھر کیا کروں گا، اس سزا پہ عمل کروں گا۔ چنانچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جرم تو ڈبل تھا، تہمت لگانا اور پھر اس کو پہلانا، اس کو ڈبل حدیں لگائیں، اس کو 80 کی 2 حدیں لگائی، اور باقی جو مسلمان میں تھیں ان کو ایک حد لگائی۔ لیکن رب کی طرف سے جب 2 رکوع میں اور 16 آیات میں صفائی پیش ہوئی تو رسول اللہ نے عبداللہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کیا، پھر
آپ نے وہ آیات پڑھ کر سنائی. پھر عبداللہ ابن ابی کو بھی بلایا, باقی صحابہ کو بھی بلایا, اور وہ آیات پڑھ کر سنائی کہ رب کا فیصلہ تمہارے بارے میں یہ, اور پھر ہاتھیں لگائی. اے اللہ, آج ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر نہیں, نہ جسمانی اور مادی تکلیف کی اور نہ روحانی تکلیف کی, دینی تکلیف کی. اگر کوئی دین سے پھر جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, جسمانی طور پہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے سارے کے سارے ایک جسم کے مانند ہیں. اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری جانوں کے بارے میں, تمہاری جانوں پہ تہمت لگی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا بہتان عظیم, کہ یہ کیا ہے, عظیم بہتان ہے. یہ ایک طوفان بدتمیزی ہے. تو اللہ نے یہاں قرآن میں بھی بتا دیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب جو ہے ایک جان کی طرح, ایک جسم کی طرح ہے. جسم میں ایک آنکھ کو اگر تکلیف ہو تو سارا جسم کیا ہو جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے. کسی ایک کو اے اللہ دیکھیں آپ, ان الذین جاؤوا بالافک, بے شک وہ لوگ جو لائے بہت بڑے طوفان. اف کہا جاتا ہے ویسے ایسے سری جھوٹ کو جو گڑا ہوا ہو, ایسے سری جھوٹ کو جو گڑا ہوا ہو. اس لیے تو اس کو طوفان کے لفظ سے, وہ کہ جیسے طوفان جو ہے نا وہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے, ایسے ہی کسی کے اوپر تہمت لگانا یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والی بات. حدیث شریف میں بڑی وعیدیں بھی آئیں کسی مسلمان پر تہمت لگانے کی, اور مسلمان کے دفاع کرنے کی فضیلتیں بھی آئیں. رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی آدمی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی اس کو اس پل پہ کھڑا کیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا, اور اسے کہا جائے گا جس پہ تہمت لگائی ہے یا اس کو راضی کر لے یا تجھے یہاں سے فرشتے نیچے پھینکیں گے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہو اور دوسرا اس کا دفاع کر لے, بھائی اس میں یہ بات نہیں ہے, اس میں یہ بات نہیں ہے. یا کسی کی ایبجوئی کی جا رہی ہے, دوسرا اس کو بچا لے کہ اس میں یہ نہیں ہے. تہمت لگائی جائے اور وہ کہتے تم جھوٹ کہتے ہو, تم جھوٹ کہتے ہو, وہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح دفاع کرتا. اے اللہ دیکھیں بھی اسے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ تو لے آئے بہت بڑے طوفان کو, عصبۃ منکم, وہ ایک جماعت ہے تم میں سے. ظاہر بظاہر تم منافق بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے, اور ان کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کیے جاتے تھے, سلوک کیا جاتا تھا, مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے, بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے, جہاد میں بھی جاتے تھے, جزیہ تھا. لا تحسبوه شرا لکم, تم اس کو مت سمجھو اپنے واسطے برا, بل هو خیر لکم, بلکہ تمہارے واسطے بہتر ہے. لکل امرئ منہم, ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے مکتسب, وہی ہے جو اس نے کمایا, وہی ہے جو اس نے کمایا, من الاثم, گناہ میں سے وہی حصہ ہے جو اس نے کمایا. والذی تولی کبرہ, اور وہ لوگ اور وہ آدمی کہ جس نے حاصل کیا اس کا بڑا حصہ, اس گناہ کا بڑا حصہ, اس بہتان کا بڑا حصہ, منہم, ان گناہ کمانے والے لوگوں میں سے. کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی. عبداللہ ابن لہو عذاب عظیم, اس کے لیے بہت بڑا عذاب, دنیا میں بھی اس کو دوہرا ملا اور آخرت میں بھی اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا. جہنم کے عذاب سے پھر بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ لولا اذ سمعتموہ, کیوں نہیں ہوا اس طرح کہ جب تم نے سنا اس الزام کو, تہمت کو, ظن المؤمنون, تو گمان کرتے ایمان والے مرد, والمؤمنات, اور ایمان والی عورتیں, بانفسہم,
اپنی جانوں کے بارے میں، اپنی جانوں کے بارے میں گمان کرتے. کیا گمان کرتے؟ خیرا، بہتر گمان کرتے، اچھا گمان کرتے. فقالو، دیکھیں یہ تو اگرچہ معاملہ تھا کس طرح حضرت صفوان ان کا، حضرت عائشہ صدیقہ ان کا، لیکن قرآن نے ان کو کیا ایمان والوں کا اپنا واقعہ قرار دیا. یہ ان کی جانوں کے بارے میں تہمت لگائی جا رہی تھی، جانوں کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اس تہمت پہ یقین کیسے کر لیا؟ تو بتا دیا قرآن نے بھی، جیسے حدیث میں سرال کے ساتھ آیا کہ مومن کے سارے یکجان ہیں، ایک جسم کی طرح ہے. آج کل تو ہم خوش ہوتے ہیں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، دوسرے خوش ہو جاتے ہیں، اس کو راحت پہنچی ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث دونوں یہ کہتے ہیں کہ اس پہ مسلمان کو بے چین ہونا چاہیے. اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ جنت واجب کرتا ہے اس آدمی کے لیے، اور خوش ہو جائے اس لیے جہنم واجب ہوتی ہے. وقالوا ھذا افک مبین، اور وہ کہتے کہ یہ تو ایک واضح الزام ہے، واضح تہمت ہے، واضح بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے. یہ کہہ رہے تھے لولا جاءوا علیہ بارباد شہداء، کیوں نہ لائے یہ اس کے اوپر 4 گواہ. بھائی لم یأتوا بالشہداء، پس اگر وہ یہ نہ لائے اس پہ 4 گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ ہے. اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.